السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو ہے سرکے کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو آج صبح شیئر کی تھی، میں نے دیکھی، لیکن میں جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن بس نہیں دے سکا ان ٹائم، لیکن ابھی جو ہے وہ رپلائی کر رہا ہوں کہ سرکہ واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے تحقیق کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے فرمان ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ اب سرکے کے حوالے سے بات ہے تو سرکہ ایپل سیڈر ونیگر جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو سیب کا سرکہ ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سیب کا سرکہ جو آج کل ہماری دکانوں پہ، جنرل سٹور پہ، بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں اور چین سٹور ہیں تو وہ موجود ہیں ہر جگہ پہ ایپل سیڈر ونیگر، لیکن انفارچونیٹلی آ کہاں سے رہا ہے؟ آ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، جس میں ایکچوئل سرکے کی کوئی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں۔ ایپل سیڈر ونیگر وہ ہے ہی نہیں جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اور دیا کتنے کا جا رہا ہے؟ 130 روپے سے لے کے 250 ml کی بوٹل، 130 روپے سے لے کے مختلف سائزز کے اندر اور مختلف برانڈز اور مختلف نیمز کے ساتھ وہ آپ کو 500 روپے تک مل رہی ہے، لیس دین 500 ml۔ میں کیوں رپلائی دے رہا ہوں اس کو اور کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کہ آپ لوگ گھر میں یہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آپ کو بہت بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت ہے ایپل سیڈر ونیگر بنانے کے لیے، یعنی سیب کا سرکہ بنانے کے لیے آپ کو کوئی اتنا انجینئر، سائنٹسٹ اور کوئی کیمیا دان بننے کی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آپ سادے سودے انسان ہیں، اگر آپ کو میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بڑا ایزیلی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکہ کیسے بناتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا سرکہ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مٹی اور چینی کا، جسے ہم کہتے ہیں وہ چینی کا مرتبان، وہ چینی کے برتن جسے ہم کہتے ہیں، وہ چینی تو اس میں کوئی نہیں ہوتی آئی ایم سوری فار دا سیک آف جوک کہ اس میں کوئی چینی والا سسٹم نہیں ہوتا، لیکن مٹی کا برتن ہوتا ہے جس کے اوپر روغن چڑھایا گیا ہوتا ہے، روغنی مٹی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں چینی کا برتن۔ اسے ایک خاص ٹمپریچر کے اوپر بنایا گیا ہوتا ہے۔ مرتبان ایک بوٹل نما قسم کا جو ہے وہ جار ہوتا ہے، جو ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں جو ہے بڑے سستے داموں اویلیبل ہے، جس کی کوئی ہم لوگوں کو خاص اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ سفید رنگ کا مرتبان لیجئے، بوٹل نما، اپنے ضرورت کے سائز کے مطابق لیجئے۔ عموماً وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر براؤن کلر کی پٹی ہوتی ہے، براؤن کلر کا گاٹا ہوتا ہے، اس کی گردن جو ہے اس کے اوپر کلیجی سے رنگ کا دائرہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبان لیجئے ڈھکن والا، آئی تھنک آپ کو 150-200 روپے کے اندر آپ کو مل جائے گا ایک مرتبان، تقریباً 5 kg کیپیسٹی کا جو ہے وہ 150-200 روپے کا آپ کو مل جائے گا۔ آپ ایک وہ مرتبان لیجئے، پنساری کے پاس جائیے، اس کے بعد یعنی مرتبان خریدنے کے بعد آپ پنساری کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ مجھے رائی چاہیے۔ رائی ایک نیچرل ہرب ہے جو آتی ہے، اس کو یوں مثال لے لیجئے کہ اب میرے پاس یہاں پہ وہ گوگل وغیرہ جو ہے اویلیبل نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تصویر شیئر کر دیتا۔ خسخاس جو ہوتی ہے نا، خشخاش، پوست، آپ نے لفظ سنا ہوگا پوست کی کاشت اور پوست، وہ جس سے افیون وغیرہ بلا بلا اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اس سے ایک دانے دانے بیج نکلتے ہیں جس کو کہتے ہیں خسخاس، جو ہم کھانے پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، حلوہ جات وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ خسخاس کے دانے سے تھوڑا سا بڑا دانہ ہوتا ہے اس کا، رائی، اس کو رائی کہتے ہیں۔ آپ اسے پنساری کو کہیے کہ مجھے 10 گرام رائی چاہیے، 10 گرام رائی چاہیے، پنساری کو کہیے۔ 10 گرام تقریباً 1 تولہ کہتے ہیں۔ 1 تولہ رائی شاید آپ کو 100 کے لگ بھگ آگے پیچھے جو ہے پیسوں میں مل جائے گی۔
آپ 10 گرام رائی لیجئے، 2 kg سیب لیجئے اگر آپ نے سیب کا سرکہ بنانا ہے، اگر آپ نے کسی اور پھل یا سبزی کا بنانا ہے تو 2 کلو کے حساب سے آپ نے 10 گرام رائی لینی ہے، یعنی 2 کلو کے ساتھ آپ کی ریشو رائی کی 10 گرام رہے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو ایک مٹی کا، وہ چینی والی مٹی کا پالش ہوا ہوا مرتبان چاہیے ڈھکن والا، اور 10 گرام رائی چاہیے، 2 گرام آپ کو سیب چاہیے، 2 کلو گرام آپ کو سیب چاہیے یا اور پھل چاہیے، انگور ہو، جامن ہو، کوئی بھی اور آپ فروٹ استعمال کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر سیب کا جو ہے، چونکہ یہ پوسٹ سیب کے حوالے سے ہے، ایپل سیڈر ونیگر بنانے کے حساب سے ہے، تو میں اس کا طریقہ یا اس کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، باقی سب کے لیے طریقہ ایک ہی ہے۔ 10 گرام رائی، 2 کلو پھل اسپیشلی سیب، ایک مرتبان آپ نے لینا ہے، اور سیب کو 4 ٹکڑوں میں 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، جتنے آپ کے 2 کلو میں سیب بنتے ہیں، فار ایگزامپل 10 12 14 سیب ہیں تو ان کو 4 ٹکڑے یا 6 ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دینے ہیں۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سیب کو دھونا نہیں ہے، پانی کے ساتھ دھونا نہیں ہے، آئی ریپیٹ، سیب کو یا دوسرے پھلوں کو دھونا نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے، کپڑے کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کو صاف کرتے رہنا ہے، اور اس کو ٹکڑے کر کے مرتبان میں ڈالنا ہے، اور 2 کلو سیب کو یا دوسرے پھلوں کو صاف کر کے مرتبان میں ڈال کے، تو جیسے جیسے آپ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ڈالیں گے نا، فار ایگزامپل 2 کلو سیب ہیں تو ایک مٹھی میں آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سا سیب مرتبان کے اندر ڈالا، چٹکی بھر جو ہے وہ رائی جو آپ نے 10 گرام لی ہے، خسخاس کے دانوں سے تھوڑے سے بڑے دانے دانے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر دھوڑا سا دینا ہے، ایسے وہ سپرنکل کر دینا ہے اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر ایک مٹھی جو ہے وہ سیب یا دوسرا جو بھی پھل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ڈالنا ہے، پھر اس کے اوپر رائی کے تھوڑا تھوڑا چٹکی بھر کے آپ نے اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے رائی کے دانوں کو، پھر اسی طریقے سے جب تک آپ کے پاس ختم نہ ہو، آپ نے وہ رائی کو اور پھل، سیب ہو یا کوئی بھی آپ نے وہ چیز، کوئی بھی آپ پھل یوز کر رہے ہوں، اس کو مکمل کر کے بند کر دینا ہے، اور بند اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے ڈھکن لگا کے، پہلے ڈھکن لگانے سے پہلے اچھا اگر ململ کا کپڑا ڈبل ٹرپل کر کے رکھ لیں اوپر، یعنی اس کے گردن کے اوپر جو مرتبان ہے اس کی گردن کے اوپر ڈھانپ لے اس کو ململ کے کپڑے کے ساتھ 2 3 تہیں بنا کے، پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھیں، اور ڈھکن کو گندے ہوئے آٹے سے، جیسے روٹی کے لیے پیڑا بنایا جاتا ہے، اس کو مطلب بنا کے اس کو سیل کر دینا ہے، آپ نے اس کی گردن کو سیل کر دینا ہے، اور اگر ہاٹ ویدر ہو جیسے مئی جون جولائی اگست ہوتا ہے تو 1 مہینہ اسے بند کر کے رکھنا ہے، اگر جیسے ابھی نارمل ویدر ہے، میڈیم ویدر ہے یا ونٹر ہے تو 2 مہینے کے لیے آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے، آٹے کے ساتھ، گندے ہوئے آٹے کے ساتھ آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے۔ سیل کرنے کے بعد آپ نے اس مرتبان کو دھوپ میں رکھنا ہے، ریممبر، آپ نے اس سیل ہوئے مرتبان کو دھوپ میں رکھنا ہے۔ ہاں، احتیاط کرنی ہے، اگر بارش ہو تو اس کو اندر رکھ لینا ہے، ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف بارش سے بچانا ہے، باقی آپ نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، رات کو بے شک باہر پڑا رہے، وہ اس کے اوپر اوس پڑتی ہے، نمی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بارش سے بچانا ہے اس کو بس۔ سردیوں میں 2 مہینے، شدید گرمی میں 1 مہینے۔ کھولیے، ڈھکن کھولیں، آپ کو اتنی بہترین خوشبو آئے گی، اتنا بہترین اوپر لیئر اس پھلوں کے اوپر جو ہے اتنا بہترین لیکوڈ ہوگا موجود، جو آپ کا پیور ایپل سیڈر ونیگر ہوگا، جس کے لیے آپ کا خرچ میرے خیال میں جو آپ بازار سے خرید کے لے کے آتے ہیں چند ایم ایل، 150 ایم ایل یا 200 ایم ایل جو ہے آپ 150 200 روپے میں خریدتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ 400 ایم ایل جو ہے وہ 600 روپے 500 روپے میں خریدتے ہیں، آپ کے پاس 2 لیٹر سے زیادہ ایپل ونیگر ہوگا ایٹ دا پرائس آف 20%۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور اپنی نسلوں کو ہیلدی رکھنے کی، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، کریکشن کرنا چاہتا ہوں، یہ میسیج کریکشن کے لیے ہے، ایم سوری، مطلب میں کل رات جو ہے وہ بس دماغ میں نہیں رہا
آپ کو پراپر طریقے سے بتانا کہ رائی کتنی لینی ہے. رائی میں نے 10 گرام آپ کو کہی تھی. آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دس, میک اٹ کریکشن کہ 100 گرام ہے 2 کلو کسی بھی فروٹ کے لیے. 100 گرام آپ نے رائی لینی ہے. پلیز ریممبر, پلیز کریکٹ کر لیجئے اپنی ریسیپی کو کہ 2 کلو سیب لینا ہے, دھونا نہیں ہے, مرتبان کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4-6 ٹکڑے کر کے ایک سیب کے تو ڈالنے ہیں, یا کوئی بھی فروٹ آپ ڈال رہے ہیں ان کو دھونا نہیں ہے, کپڑے سے صاف کر لیں. اور 100 گرام 2 کلو کے ساتھ 100 گرام رائی لینی ہے. یہ یاد کر لیجئے پلیز. آئی ایم سوری, میں نے ابھی دوبارہ میسج سنا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے مسٹیک کی ہے. سوری.